والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 19 دسمبر بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ آج اس کی یہ قسط نمبر 132 ہے اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 791 سے لے کر 795 تک درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا فروۃ قال حدثنا عبیدۃ بن حمید عن قابوس عن ابیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال الہدی الصالح والصمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک سیرت، نیک اخلاق اور میانہ روی یہ نبوت کے 25 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ سبحان اللہ۔ نیک سیرت، نیک سیرت کا مطلب کیا؟ کہ جو نیک اعمال ہیں وہ ہماری عادت بن جائیں۔ جیسے کھانا کھانا ہماری ضرورت بھی ہے اور عادت بھی ہے، پانی پینا ہماری عادت بھی ہے ہماری ضرورت بھی ہے۔ پانی سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، کھانے سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، لباس سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، اپنی رہائش سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح ہم نیک اعمال سے بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ نیک اعمال کے بغیر بھی گزارا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ روٹی کے بغیر گزارا ہو جائے مگر نیک اعمال کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پانی نہ ملے اور گزارا ہو جائے مگر نیک اعمال کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو نیک اعمال ہونا، نیک سیرت ہونا، اور دوسرا ہے نیک اخلاق۔ یہ نیک سمت الصالح، نیک اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ اخلاق تو ویسے کہتے ہیں کریکٹر کو، اب یہ برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر برے اخلاق ہیں، گندے اخلاق ہیں، ہر معاملے میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، فحش گوئی کرنے والا ہے، فحش گوئی کرنے والا ہے، لعن طعن کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے، حسد کے بول بولنے والا ہے، بغض کے بول بولنے والا ہے، تو سمجھو کہ اس کے اخلاق گندے ہیں۔ اور اگر اس کے مد مقابل آ جائے، غیبت سے پرہیز کرے، چغلی سے پرہیز کرے، حسد کے بول سے پرہیز کرے، غیبت کے بول سے پرہیز کرے، لعن طعن اور فحاشی کی گفتگو سے پرہیز کرے، اور جناب عالی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھے، زبان سے اللہ کا ذکر کرے، زبان سے درود و سلام پڑھے، زبان سے ذکر مصطفیٰ کرے، زبان سے ذکر آل مصطفیٰ کرے، زبان سے ذکر اصحاب مصطفیٰ کرے، ذکر اولیاء کرے، تو سمجھ لو اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور تیسری چیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاقتصاد، میانہ روی، ہر حال میں، محبت میں بھی میانہ روی اور نفرت میں بھی میانہ روی۔ دیکھیے کہ دو چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں۔ حد سے زیادہ کسی سے محبت کرنا یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، حد سے زیادہ کسی سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، شدت کرنا یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی یہ دو شانیں بیان فرمائی ہیں کہ اشداء علی الکفار، کہ ان کی شدت کافروں کے لیے ہے، رحماء بینہم، اور رحم آپس کے لیے ہے، محبتیں آپس کے لیے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی محبتوں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا قبضہ ہے، اور ان کی نفرتوں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا قبضہ ہے۔ میانہ روی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ عبادات میں بھی چاہیے، عبادات میں بھی حد سے بڑھنا جائز ہے۔ ایک رات تو ساری رات جاگ لیا،
اگلی رات ماشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے۔ ایک تو ساری رات نفل پڑھے، فجر کی نماز نے پڑھی، ظہر کی بھی چھٹی، آ جاتے ہیں ماشاءاللہ شب برات شریف کو، لیلۃ القدر کی رات کو، اور چلو کو روزوں کی ایک آدھ پڑھ لی۔ تو یہ چیز بھی اسلام کی پسندیدہ میانہ روی کہ فجر کی اگر 4 رکعتیں ہیں تو 4 ہی پڑھو، اور پڑھتے رہو، بس روزانہ پڑھتے رہو، روزانہ کی پریکٹس ہو جائے۔ ظہر کی جتنی ہے وہ روزانہ پڑھی جائے، عصر مغرب عشاء۔ ہاں اگر آپ نے کوئی زائد پڑھنی ہے، مثلا آپ نے وضو کے 2 نفل پڑھنے ہیں، پڑھ لو، تحیۃ الوضو پڑھ لو، تحیۃ المسجد پڑھ لو، آپ شکرانے کے نفل پڑھو، مگر یاد رکھو کہ ایک دن تو پڑھ لیے، اگلے دن نہ پڑھے تو یہ چیز جائز ہے۔ 3 صحابہ، بخاری شریف میں آتا ہے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو آگے بھی گناہ کوئی نہیں اور پیچھے بھی گناہ، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آگے بھی مغفرت ہے پیچھے بھی مغفرت ہے، پر ہم تو اس قابل نہیں ہیں، اس معیار کے نہیں ہیں۔ تو ایک صحابی بولے میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں، سونا ہی چھوڑ دوں گا، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور پاک ان کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، حضور قریب کھڑے سن رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ دوسرا کہنے لگا بھائی میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا، بس 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ تیسرے صحابی فرمانے لگے میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تو جب ان تینوں کی بات مکمل ہو گئی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے تم تینوں کی گفتگو سن لی ہے، وہ جس نے کہا تھا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سونا چھوڑ دوں گا، فرمایا تم مجھ سے آگے نکلنا چاہتے ہو؟ کیا میں سوتا نہیں ہوں؟ کیا میں جاگتا نہیں ہوں؟ اللہ نے مجھے نہیں فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ؟ جب رب مجھے سونے کا حکم دے رہا ہے تو تمہیں بھی سونا پڑے گا، تم نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ سکتے نہیں۔ اور جب بندہ عبادت کرتے سوئے یا عبادت کے لیے سوئے تو سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تیسرے سے فرمایا کہ دوسرے سے فرمایا کہ تو کہہ رہا ہے میں شادی نہیں کروں گا، تو میں نے 11 کی ہوئی ہیں، تو کیوں نہیں کرے گا؟ النکاح من سنتی، نکاح بھی میری سنت ہے۔ اور تیسرے سے فرمایا کہ بھائی میں بھی روزانہ روزہ نہیں رکھتا، تو کیوں روزانہ روزہ رکھے گا؟ ناغہ بھی کر اور روزہ بھی رکھ۔ تو یہ ہے میانہ روی۔ اسی طرح مال زیادہ ہو یا کم ہو، میانہ روی رکھو۔ اتنے بخیل بھی نہ بنو کہ بچوں پر خرچ کرتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑے، اور اتنے شاہ خرچ بھی نہ بنو کہ ایک وقت تو خرچ کر لیے اور اگلے دن پھر مانگتے پھرتے ہوتے ہیں یا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میانہ روی یہ نبوت کے 25 اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی جو ان اعمال پر عمل کر رہا ہے سمجھ لو کہ اس کو نور نبوت نصیب ہو رہا ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی پر ہے، پر اس میں تھوڑا سا تبدیلی ہے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا قابوس ان اباه حدثه عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوت۔ وہی حدیث ہے، وہی ترجمہ ہے، اس میں 25 اجزاء کا ذکر تھا، اس حدیث میں کیا ہے کہ نیک سیرت، نیک اخلاق اور میانہ روی یہ نبوت کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اس میں 25 جز کا ذکر تھا، اس کے 70 کا ہے، حدیث وہی ایک ہی ہے اور اس کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے۔ آگے ہے جی بابو وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدْ، تیرے پاس اس شخص کا خبریں لانا جسے تو نے زیادہ راہ نہیں دیا۔ پہلے خبریں لانے کا کیا طریقہ تھا کہ لوگ پیسے دے کر، کرایہ دے کر کسی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ یار فلاں کی خبر لے کے آؤ، اور اگر کسی کو نہ بھیجا ہو اور وہ خود ہی خبر لے آئے تو یہ اس کا باب ہے۔ حدیث نمبر 792 حدثنا محمد بن صباح حدثنا الولید بن ابی ثور عن سماک عن اکرمۃ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمثل شعرا قط فقالت احیانا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کبھی کبھار. بولو کبھی کبھار، زیادہ شعر ہے نہیں. اور وہ کبھی کبھار کیا ہے اس سے بھی سن لیں. اذا دخل بیتہ، کبھی کبھار جب آپ گھر داخل ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں کہ ممبر پر اسٹیج پر، نہ 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 نہ، یا دوران تقریر شعر و شاعری شروع کر رکھی ہے. آج کل تو گا گا کر بھی ماشاءاللہ شعر سناتے ہیں، میں بھی سناتا ہوں، میرے جیسے سارے مولوی سناتے ہیں. پر حضور نے ایسا کبھی کیا کہ گایا ہو اور گا کر پھر شعر پڑھے ہوں؟ یہ تو تصور ہی کوئی نہیں تھا نا اس دور میں. ہاں کبھی کبھی اذا دخل بیتہ، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے، یقول فرماتے تھے وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدْ، ایک مصرع پڑھتے تھے، مصرع. اور وہ مصرع کیا تھا جی؟ اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جسے تو نے زیادہ راہ نہیں دیا ہوگا. کوئی تنخواہ نہیں دی ہوگی، کوئی پیسے نہیں دیے ہوگے، مگر وہ تجھے خبریں ساری دنیا کی سنائے گا، جیسے ہمارا الیکٹرانک میڈیا کر رہا ہے. ٹی وی آن کرو، مفت میں ساری خبریں سن لو. ان کو تنخواہیں ہم تو نہیں دے رہے، صحافیوں کو جو دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں. تو دیکھو سرکار نے یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم زیادہ راہ نہیں دو گے، پھر بھی تمہیں خبریں سنائی جائیں گی. تو یہ جو شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ایک مصرع پڑھا، پورا شعر بھی نہیں پڑھا. یہ آپ نے بس ایسے ہی ایک بات سمجھانے کے لیے، یہ تھا جناب طرفہ بن عبد شاعر، اس کے قصیدے کا ایک مصرع تھا جو حضور نے پڑھا، یعنی مکمل شعر بھی کبھی آپ نے نہیں پڑھا. وما ہوا بقول شاعر، سورۃ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی شاعری کرنے والا نہیں ہے. آگے جناب حدیث نمبر 793، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن لیث عن طاؤس عن ابن عباس قال انها کلمۃ نبی ویاتیک بالاخبار من لم تزود. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ کے نبی کا کلمہ ہے کہ تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جسے تو نے زیادہ راہ نہ دیا ہوگا. پیچھے اما عائشہ نے فرمایا یہ شعر کا مصرع ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حضور کا کلمہ ہے. یعنی اب یہ شعر رہا، اب یہ وہ جو شاعر تھا نا طرفہ بن عبد، اب یہ اس کا شعر نہیں رہا، اب تو یہ حضور کا بول ہو گیا ہے. تو پتہ چلا کہ شعر و شاعری حضور نے کی ہی نہیں. بولو شعر و شاعری حضور نے، یعنی جس کو اما عائشہ نے کہا شعر کا مصرع پڑھا ہے، اس کو بھی حضرت ابن عباس نے فرمایا نہیں، یہ حضور کا اپنا بول بن گیا ہے، اب یہ شاعر کا شعر نہیں رہا. آگے آجی ہے بابو ما یکرہ من التمنی، جو خواہش کرنا مکروہ ہے، مکروہ خواہش کا بیان. حدثنا حدیث نمبر 794، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانۃ عن عمر بن ابی سلمۃ عن ابیہ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تمنى احدکم فلینظر ما یتمنى فانه لا یدری ما یؤتی، کہ حضور پاک علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تمنا کرے تو اسے چاہیے، یعنی کوئی خواہش کرے، اللہ کے سامنے کوئی کسی خواہش کا اظہار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کیا تمنا کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیا عطا ہو، اس کو کیا پتا کہ مجھے کیا ملنا ہے. لہذا سوچ سمجھ کر اپنی خواہشوں کا اظہار کرو. اب کوئی خواہش کا اظہار کرے کہ یا اللہ شہباز شریف نو مار کے میں نو وزیر اعظم بنا دے، تو انہوں عقل کرنی چاہیے نا کہ سارا پنڈ مر جائے تو چودھری بن سکتا، ہاں تو نمبردار نہیں بننا، تو سارا پنڈ مر جائے. تو خواہش بندہ اپنی عقل اور اپنی اوقات کے لحاظ سے کرے. پڑھتا ہے نہیں اور کہے میں شیخ الحدیث بن جاؤں، کالج میں تو جاتا نہیں اور کہتا ہے میں پروفیسر بن جاؤں، اور ایسے ایسے خواہشیے آپ کو ملیں گے. کمال ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں، بس میں ان قریب باہر چلا جاؤں گا اور اتنے پیسے لاؤں گا، بس میں کچھ سوچ رہا ہوں، پلاننگ کر رہا ہوں، ایسا کاروبار کروں گا، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، گاڑی بھی آ جائے گی، مکان بھی آ جائے گا. یہ ہم نے بچپن سے ان سے سنا، اور اب ملے تو اب بھی انہی خواہشوں پر زندگی گزار رہے ہیں. بس میں سوچ رہا ہوں جی، پلاننگ کر رہا ہوں، ایسا کروں گا ایسا کروں گا. تو بھائی کچھ نہ کچھ کرو، جو مقدر میں ہوگا اللہ عطا فرما دے گا، پر خواہشوں سے کچھ بنتا نہیں. آج کے درس کی آخری حدیث پاک، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے
باب لا تسموا العنب الکرم، کہ انگور کا نام کرم نہ رکھو. بولو بھائی، انگور کا نام کرم نہ رکھو. یہ حدیث نمبر 795 ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن سماک عن علقمۃ بن وائل عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یقولن احدکم الکرم وقول الحبلۃ، یعنی العنب. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ہرگز انگور کو کرم نہ کہے، بلکہ تم حبلہ یعنی انگور ہی کہو. تمہیں کرم کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ اصل میں جناب مسئلہ یہ تھا کہ انگور سے عرب سردار بناتے تھے شراب، اور شراب پی کر پھر وہ بڑے سخی ہو جاتے تھے، کیونکہ جب بندہ ٹن بائی ٹن ہو تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. میری پہلے عادت تھی کہ میں رات کو نکلتا تھا 3-4 بجے سڑکوں پر رننگ کرتا تھا، بھاگتا تھا، دوڑ بہت کرتا تھا، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر. تو میں ایک دن نکلا گجرانوالہ سے سڑک پر، تو ایک گاڑی میرے پاس رکی، وہ بڑی پیاری جیکٹ پہنی ہوئی تھی ایک بندے نے، اور وہ اترا، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، کبھی میرے کندھے پہ سر رکھ کے کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب، اور کلمہ قرآن کی قسمیں اٹھائے. میرے پاس پیٹرول کے پیسے، گاڑی اچھی تھی، VIP تھی، اور مجھے لگ گیا کہ جب بندہ اتنی گاڑی پہ بیٹھا ہو تو وہ ایسے کسی سے مانگ سکتا، گڑبڑ ہے. بہرحال اس کو میں نے 2000 روپیہ دیے. کہتا میں صبح یہیں آ کر آپ کو دے جاؤں گا. میں نے کہا یہ سامنے میری مسجد ہے، یہاں آ کے مجھے دے دینا. کہنے لگا ٹھیک ہے. تھوڑا سا گاڑی کی طرف چلا، پھر واپس آیا، اور وہ اپنی قیمتی جیکٹ اتار کے مجھے دے گیا. اور میرا خیال ہے کہ وہ 20,000 سے بھی اوپر سے ہوگی، خالص لیدر کی جیکٹ تھی. 5 منٹ میں نے لگایا کہ بھائی لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو کیا کروں گا. وہ تھی بھی منڈو کھنڈو والی. میں نے کہا میں مولوی آدمی ہوں، یہ پہن کے جب صبح ممبر پہ بیٹھوں گا تو سارے لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا لے کے آ گیا بھائی، اس کو تو یہ جچتی نہیں. مگر اس نے کہا کہ نہیں، میں اگر نہ آ سکوں، وہ نشے میں ہی کہہ رہا تھا، تو کل کو حساب دینا پڑے گا، لہذا یہ لے لو. اور وہ کتنے دن پڑی رہی پتہ نہیں، میں نے کسی کو اٹھا کے دے دی، مگر وہ دوبارہ نہیں آیا. تو نشے میں انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی آئے کوئی جائے. تو عرب کے جو سردار تھے جب وہ شراب پی لیتے تھے تو نشے میں کچھ بھی مانگو دے دیتے تھے. تو اس لیے انہوں نے اس انگور کا نام ہی کرم رکھ دیا، سخاوت. تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سخاوت ہے، سخاوت تو وہ ہے جو بقائمی ہوش و حواس بندہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. لہذا مومن کا دل کرم ہے، مگر انگور کرم نہیں. اس کو تو تم انگور ہی کہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.